السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ اسمبلی ضمنی انتخابات، انڈیا بلاک نے این ڈی اے کو دی شکست، 13 میں سے 10 سیٹوں پر ملی کامیابی۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں 13 ملزمین کا سی بی آئی ریمانڈ۔ کیجریوال کو ضمانت سچ کی جیت، بی جے پی کی سازش کی شکست، عام آدمی پارٹی۔ مدرسہ عربیہ فیض محمدی نیرانہ مظفر نگر میں ختم نبوت کوئز کی ابتدائی تقریب کا انعقاد، کتابچوں کی تقسیم۔ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم مطلقہ خاتون کی کفالت معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، گزشتہ 10 جولائی کو 7 ریاستوں کی 13 اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ آج یعنی 13 جولائی کو سبھی سیٹوں پر ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوئی اور جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ مودی بریگیڈ کے لیے کسی زوردار جھٹکے سے کم نہیں ہیں۔ انڈیا بلاک نے این ڈی اے کو شکست دیتے ہوئے 13 اسمبلی سیٹوں میں سے 10 پر کامیابی حاصل کی ہے۔ صرف 2 اسمبلی سیٹوں پر این ڈی اے کو کامیابی ملی ہے۔ اگر پارٹی سطح پر نتائج کو دیکھیں تو کانگریس و ترنمول کانگریس کو 4-4، بی جے پی کو 2 اور عام آدمی پارٹی کو اور کے کو 1-1 سیٹ پر کامیابی ملی ہے۔ ایک اسمبلی سیٹ پر آزاد امیدوار نے قبضہ جمایا ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی کہ این ٹی اے کے ذریعے منعقدہ قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ نیٹ 2024 کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے معاملے میں پٹنہ سول کورٹ کی خصوصی عدالت نے آج 13 تاریخ کو گرفتار کر لیا۔ جیل میں بند ملزمان کو حراست میں پوچھ گچھ کے لیے 15 روزہ پولیس ریمانڈ پر سی بی آئی کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے جمعہ کو چیف منسٹر اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی عبوری ضمانت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سچائی کی جیت اور بی جے پی کی سازش کی شکست ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور ایم پی ڈاکٹر سندیپ پاٹھک نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پورے ملک کے لیے تاریخی ہے۔ عدالت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کی سمت کا تعین کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ ہے۔ 13 جولائی مرکز تحفظ الدین ختم نبوت میڈیا کی سرپرستی میں مظفر نگر برانچ کا ایک وفد مدرسہ فیض محمدی نیرانہ مظفر نگر میں پہنچا، جہاں ادارے کی محتمم نے ایک پروقار تقریب بموضوع تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا انعقاد کیا، جس میں عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور اس کے بعد تمام طلبہ و طالبات کو ختم نبوت کوئز کا طریقہ کار اور اس کے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس میں مسلم طلاق یافتہ خواتین کو عدت کی مدت سے زیادہ کفالت کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایک رکن نے کہا ہے کہ قانونی کمیٹی تمام قانونی راستے تلاش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کا بغور مطالعہ کر رہی ہے۔ اس فیصلے نے مسلم کمیونٹی کے اندر اور مختلف پرسنل لا بورڈ کے درمیان ایک گرما گرم بحث کو جنم دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف اس عقیدے میں جڑا ہوا ہے کہ یہ حکم اسلامی شریعت کے قانون سے متصادم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر صرف عدت کی مدت 3 اور چوتھائی ماہ کی مدت کے دوران نفقہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس مدت کے بعد ایک عورت دوبارہ شادی کرنے یا آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے اور سابق شوہر اب اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ کے حکم پر بحث کرنے اور دستیاب قانونی آپشنز پر غور کرنے کے لیے اتوار کو ایک میٹنگ بلانے والا ہے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔